بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انصاف ایک ایسی چیز ہے جو گھر میں سب سے پہلے آپ کے شروع ہو اور اجتماعی زندگی میں جا کے ختم ہو، یہ ہے انصاف۔ اور انصاف اس چیز کا نہیں ہے اکیلا انصاف، اگر معاشرے پہ یہ بندہ امپلیمنٹ ہو جائے تو کئی چیزیں جو ہیں وہ درست ہو جائیں، بلکہ ساری کی ساری کائنات اور سارا نظام جو ہے یہ درست ہو جائے۔ انصاف ایک چیز ہی ایسی ہے۔ انصاف کے متعلق جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خلافت کر کے دکھائی اور تقاضے پورے کیے، یہ نہیں کہ باقی خلیفہ نے بھی، باقی خلیفہ کے بھی وقت میں بھی پورے الحمدللہ حق حقوق ادا کیے گئے اور انصاف کے پیمانوں کو پورا کیا گیا۔ اگر ہم اکیلے انفرادی اپنے ساتھ انصاف دیکھیں کہ میں نے اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنا ہے، پھر اجتماعیت کے اوپر جائے، اپنے فیملی کے اوپر جائے، سب سے پہلے میری ذات کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ کیا میں اپنی ذات سے انصاف کر رہا ہوں؟ کیا اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد مجھے بے مقصد نہیں چھوڑ دیا کہ تمہیں کھلی آزادی ہے، تم جیسے چاہو معاشرے میں جی سکتے ہو؟ نہیں، بلکہ اللہ نے ایک طریقہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وجہ سے، امت ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر وہ شریعت نافذ کی۔ کیا ہم اس شریعت سے انصاف کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے حکم کو انصاف کے ساتھ پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم زندگی اپنی انفرادی انصاف کے ساتھ پوری کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر کیسے ہم نے اپنے آپ کو انصاف کے اوپر لانا ہے؟ ہمارے معاشرے میں، ہمارے فضاؤں میں، ہمارے ماحول میں بے یقینی اتنی پیدا ہو چکی ہے کہ کسی بندے کو بھی انصاف ملنے کی توقع نہیں۔ انصاف ضروری نہیں کہ آپ کو عدلیہ سے ملے، انصاف گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی آپ کو دینا ہے، انصاف آپ کی گلی محلوں نے بھی آپ کو دینا ہے، کیونکہ آپ ابھی انفرادیت میں ہیں، انفرادیت کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کس درجے کے انصاف ہمارے معاشرے میں گلی محلوں میں مل رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اور اس کے بعد بینگ اے آپ بیٹا، باپ، یا آپ بھائی، یا آپ ذمہ دار خاندان کے ایک کہہ لیں کہ اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہوئی ہے، مالدار آپ کو بنایا اللہ نے، تو اس کے اوپر آپ کے کیا انصاف ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا انصاف پیش کرنا ہے؟ یہ بھی اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ غرض کہ انصاف صرف ایک لفظ جو ہے بولنے میں بڑا آسان ہے، لیکن انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں یہ واحد وہ چیز ہے، اگر یہ پوری کی پوری بہتر جا رہی ہے تو آپ کا رزق بھی کشیدہ ہے، آپ کی عبادت بھی ٹھیک ہے، سب کچھ معاملہ ٹھیک ہے۔ اب یہ انصاف دیکھنا انسان نے یہ ہے، کیا میں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اپنے گھر والوں سے، بیٹے کو، بچوں میں، اولادوں میں کیا یہ کر رہا ہوں؟ تو آپ اگر ان چیز کو صرف سوچیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ انصاف جو ہے یہ بہترین ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو ٹائم دینا، اپنے والدین کو ٹائم دینا، اپنے گھروں میں، دوستوں میں، اپنے محلے داروں میں ایک انصاف کا پورا۔ اگر دیکھیں آپ لڑ نہیں سکتے تو انصاف یہ ہے کہ اگر مال خرچ کرنے میں دلیر ہے تو پھر ان کی مدد کی جائے جو اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں جا نہیں سکتے ترغیب کے لیے، تبلیغ کے لیے، تو پھر ان لوگوں کی بھی جو ہے یہ بہترین ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو ٹائم دینا، اپنے والدین کو ٹائم دینا، اپنے گھروں میں، دوستوں میں، اپنے محلے داروں میں ایک انصاف کا پورا۔ اگر دیکھیں آپ لڑ نہیں سکتے تو انصاف یہ ہے کہ اگر مال خرچ کرنے میں دلیر ہے تو پھر ان کی مدد کی جائے جو اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں جا نہیں سکتے ترغیب کے لیے، تبلیغ کے لیے، تو پھر ان لوگوں کی بھی رہنمائی کریں۔ ضروری نہیں کہ مال کی شکل میں ہی کرنا ہے، کسی اور شکل میں بھی کی جا سکتی ہے۔ اللہ نے کئی چیزیں بنائی ہیں انسان کے ساتھ، اللہ نے پورا انصاف کیا ہے انسان کے ساتھ، لیکن انسان اپنی بے انصافیوں کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس طرح مقرب نہیں ہوا آج کا انسان جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ آپ دیکھیں 2-3 واقعہ میں چند بیان کروں گا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جرہ چوری ہو گئی اور کچھ پتہ چلا انہوں نے خود دیکھا کہ میری جرہ جو ہے، یہ جنگی جرہ جو ہوتی ہے، جو ہم کہتے ہیں جسے، تو وہ یہودی کے پاس ہے، یہودی کے پاس دیکھ بھی لئی۔ پھر آپ نے اس یہودی کو کہا یہ میری ہے، یہ مجھے واپس کر دو۔ اس پہ بحث تکرار کافی ہونے لگ گئی، تو یہودی نے کہا نہیں یہ میری ہے، یہ میرے پاس ہی رہے گی۔ لہذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیوں نہ ہم قاضی صاحب کے پاس جا کے اس کا فیصلہ کریں۔ یہودی نے درخواست جو ہے نا قاضی کو دے دی کہ میرے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں مسلمان،
تو یہ جڑا میری ہے، تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی کہہ رہے ہیں۔ تو جب ان کے پاس یہ انصاف گیا تو قاضی نے باتیں سنی، اور سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ اپنی کوئی گواہی دیں۔ تو آپ نے کہا میرے پاس ایک گواہ ہے، ان کا نام لیا، اور دوسرے میرے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہیں۔ تو آگے سے قاضی جواب دے رہا ہے کہ بات سنیں، اسلام میں باپ کی بیٹا گواہی دے تو قابل قبول نہیں ہے، لہذا آپ کے پاس ایک گواہ ہے، دوسرا گواہ نہیں ہے۔ کیونکہ آپ نے الزام لگایا، یہ ساری بات کا تشریح میں بیان کروں، کیونکہ آپ نے الزام لگایا کہ یہ آپ کی ہے، تو ایسے نہیں ہو سکتا، آپ کو گواہ پیش کرنے تو آپ کے پاس ایک گواہ ہے، تو لہٰذا یہ آپ کی نہیں ہے، یہ یہودی ہی کی ہے اور اسی کے پاس رہے گی، اور یہ اس کا مالک ہے کیونکہ اس کے پاس یہ تھی، موجود تھی۔ جب یہودی نے یہ دیکھا، انصاف کا یہ نظام دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس کو پتہ تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شیر خدا ہیں، اور اس کو پتہ تھا حضرت رضی اللہ عنہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی پتہ تھا، جب اس نے یہ انصاف دیکھا تو یہودی فوراً کہنے لگا کہ واقعہ ہی آج اسلام زندہ، اور رونے لگ گیا یہودی۔ تو پوچھا رو کیوں رہے ہو سیدنا علی رضی اللہ عنہ؟ فرمایا رو میں اس وجہ سے رہا ہوں کہ آج تک جو ہم نے کتابوں میں اسلام پڑھا ہے اور آج اس کی زندہ مثال دیکھی، اور میرے ساتھ یہ آپ بیتی ہے، اور میں صدقے جاؤں بے شک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حق سچ نبی ہیں جنہوں نے ایسے لوگوں کی تربیت کی، اور یہ واقعی حق والا دین ہے جنہوں نے انصاف کو پورا کیا۔ میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور آگے سے وہ یہودی خود کہنے لگا بے شک یہ جرا مجھے چوری کی شکل میں آئی ہے، کسی شکل میں آئی ہے، یہ آپ ہی کی ہے، کیونکہ میرا بہترین جو مجھے دین ہے وہ مذہب مل گیا، اور اس میں جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ فوراً جرا انہوں نے ان کو واپس کی سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے وہ بات سنیں، اب تو آپ ہمارے بھائی ہو گئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، اب آپ کے لیے جائز ہے، حلال ہے کہ یہ میں تحفے کے طور پر آپ کو دے رہا ہوں آپ کی خوشی کی وجہ سے کہ الحمدللہ اللہ نے آپ کو ہمارا ساتھی بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور آگے سے وہ یہودی خود کہنے لگا بے شک یہ جرا مجھے چوری کی شکل میں آئی ہے، کسی شکل میں آئی ہے، یہ آپ ہی کی ہے، کیونکہ میرا بہترین جو مجھے دین ہے وہ مذہب مل گیا، اور اس میں جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ فوراً جرا انہوں نے ان کو واپس کی سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے وہ بات سنیں، اب تو آپ ہمارے بھائی ہو گئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، اب آپ کے لیے جائز ہے، حلال ہے کہ یہ میں تحفے کے طور پر آپ کو دے رہا ہوں آپ کی خوشی کی وجہ سے کہ الحمدللہ اللہ نے آپ کو ہمارا ساتھی بنایا۔ اب یہاں پہ آج کے معاشرے میں دیکھیں، ایک طاقتور بندہ، ایک طاقتور حکومت کا، ایک طاقتور گھر کا، ایک طاقتور محلے کا، ایک طاقتور کالونی کا، ایک طاقتور ایک شہر کا بندہ جب اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، دور کی بات کیا جائیں وہ کسی چیز کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے تو 1 روپے والی چیز وہ 25 پیسے میں بھی خرید لیتا ہے، 30 پیسے میں بھی خرید لیتا ہے، یہ عزاداری ہے۔ لیکن یہاں پہ صدقے جائیں، جس اسلام کا کلمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، جس اسلام کا ہم لوگ نام لیتے ہیں، جن کی وجہ سے اسلام ہمارے تک پہنچا ہے، ان کے ہاں کیا معیار ہے انصاف کے، اور ہمارے ہاں انصاف کے کیا معیار ہوتے ہیں؟ قبضہ کر کے، حق کو سلب کر کے، بدماشی کی شکل میں، اور روب کی شکل میں، اور تکلیفوں کی شکل میں، اور پریشانیوں کی شکل میں، طرح طرح کا اس کو ٹارچر کر کے اس کے ساتھ یہ معاملات کیے جاتے ہیں، اور انصاف تو دور کی بات، اس کا حق بھی اس سے چھین کے جو ہے وہ اونے پونے میں اور آگے دلیر بنے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو خود کو مسلمان بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ جن کی وجہ سے ہیں ان کی زندگی کو اپنا نہیں رہے ہوتے ہیں۔ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، چاہے اداروں کو دیکھ لیں، چاہے کسی نظام کو بھی دیکھ لیں۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ گیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز تھے مدینے کے گورنر، اور یہاں پہ ایک صحابی رسول جو تھے، ان کا مقابلہ ہو گیا، دوڑیں ہوتی تھیں، گھوڑے دوڑتے تھے، تو ان کا گھوڑا بھاگا اور فوقیت لے گیا اور جیت گیا گھوڑا۔ تو اس پہ کیا ہوا کہ کیونکہ گورنر کا بیٹا بھی وہ گھوڑا چلا رہا تھا، وہ دوسرے نمبر پہ آیا یا تیسرے نمبر پہ، وہ ہار گیا ریس اور یہ جیت گئے صحابہ یہ۔ اور جیتنے کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے غصے سے کہا کہ آپ مجھ سے کیوں جیتے، آپ نہیں پتا میں گورنر کا بیٹا ہوں، آپ میرے سے آگے کیسے نکل گئے۔ اس کی پادش میں انہوں نے ان کو کوڑے مارے، اور یہ جب کوڑے کھانے کے بعد فوراً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور عرض کی کہ مجھے یہ کہا گیا کہ وہ آپ کے عزیز بھی ہیں، اور مجھے یہ کہہ کر مجھے مارا گیا۔ تو آپ فوراً جلال میں آئے اور فرمایا کہ فوراً مدینے کے گورنر کو بھی بلاؤ اور بیٹے کو بھی بلاؤ۔ اور جب ان کو بلایا گیا، سامنے بٹھایا گیا، تو آپ نے پوچھا کیا کوڑے مارے تھے؟
بالکل مارے تھے، کیا پتہ نہیں تھا؟ ساری باتیں کی، میرا باپ گورنر ہے اور ساری باتیں چلی، تو فرمایا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انصاف پورا نہ کیا جائے، کسی کو کسی پہ کوئی فقیت نہیں ہے۔ فوراً آپ نے وہ دیا انہیں اور کہا کہ آپ جتنے آپ کو مانے اتنے مارے، آپ اپنا بدلہ لیں۔ مفہوم تشریح ان باتوں کی ساروں کی، یہ کیا چیزیں تھیں؟ آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں عدلیہ بھی جو ہے وہ بھی خریدی جا چکی ہے، انصاف تو دور کی بات، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا۔ میں نے عرض کی نا، حکومت کا کام ہے صحت دینا، آج جو سمو کی شکل میں ہمارے ملک میں حالات ہو گئے۔ مارے تھے، بالکل مارے تھے، کیا پتہ نہیں تھا؟ ساری باتیں کی، میرا باپ گورنر ہے اور ساری باتیں چلی، تو فرمایا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انصاف پورا نہ کیا جائے، کسی کو کسی پہ کوئی فقیت نہیں ہے۔ فوراً آپ نے وہ دیا انہیں اور کہا کہ آپ جتنے آپ کو مانے اتنے مارے، آپ اپنا بدلہ لیں۔ مفہوم تشریح ان باتوں کی ساروں کی، یہ کیا چیزیں تھیں؟ آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں عدلیہ بھی جو ہے وہ بھی خریدی جا چکی ہے، انصاف تو دور کی بات، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا۔ میں نے عرض کی نا، حکومت کا کام ہے صحت دینا، آج جو سمو کی شکل میں ہمارے ملک میں حالات ہو گئے، آج جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ ان کو لاکھوں کروڑوں بار اللہ ان کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگیاں دیں، جن کی وجہ سے آج ہمارے جیسے نوجوان یہ بات کرتے ہیں چینل پہ بیٹھ کے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ تبلیغی جماعت کے لوگ، جو آج رحمت کی شکل میں لگے ہوئے ہیں، جو اب مسجدوں میں، گلیوں میں، محلوں میں جا کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو یقین کریں پاکستان میں کب سے اللہ کا عذاب آ چکا ہو، کب سے یہ خطہ اٹھایا جا چکا ہو۔ عذاب سے مراد یہ نہیں ہوتا جیسے کرونا کی شکل میں آئے ہیں، جیسے آج اسموک کی شکل میں آئے ہیں، یعنی کہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اب یہ اسموک ختم میرے اور آپ کی وجہ سے نہیں ہونی، یہ جماعتوں کا چلنا ہے، سال کی جماعتوں کا پیدل چلنا ہے، ان میں جو انہیں تکلیفیں آتی ہیں، ان تکلیفوں میں جب وہ اللہ سے مانگتے ہیں پھر یہ تو دور ہوتی ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میری اور آپ کی وجہ سے ہے؟ نہیں 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 نہیں، یہ اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں دھکے کھاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ یہ تبلیغی جماعت ہے سو ہے، دوسری جماعتیں بھی ہیں جو اللہ کے ہاں نزدیک ہیں، اللہ کو پتہ کون معتبر ہے کون نہیں ہے، لیکن جو حق سچ کی آواز دے رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، جو ہمارے سامنے ہیں، ان کی تو ہم نمائندگی کرتے ہوئے لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ میری زندگی کا رخ جو ہے یہ انصاف کے ساتھ پورا ہے، میں اپنے ساتھ انصاف پورا کر رہا ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی گلی محلے میں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ یہ اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ آپ دین کے کسی ایک پہلو کو بھی لے کے چلو گے نا تو انشاءاللہ باقی پہلو بھی خود بخود ہو جائے گے۔ جیسے سپورٹس مین، میں اسی سے بات کروں گا سمجھانے کے لیے، جیسے ایک سپورٹس مین اگر وہ کرکٹ میں عبور حاصل کر چکا ہے تو فٹ بال کھیلنا اس کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا، دوسری گیم کھیلنی اس کے لیے آسان ہوگی بانسبت اس کے جس نے نہیں کھیلنی۔ کسی ایک چیز میں بھی عبور حاصل ہو جانا باقی چیزوں پہ بھی فوقیت لے جاتا ہے۔ حافظ ہیں اور حافظ ہونے کے ناطے سے آپ نے عبور حاصل کر لیا قرآن کے اوپر اور آپ کو ترجمہ تفسیر ان چیزوں کا پتہ چل گیا اور معلم بھی بن گئے، تو خود بخود انصاف بھی آپ کی زندگی میں آئے گا، خود بخود ساری چیزیں آئیں گی۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں انصاف کا فقدان ہے، نام ہم ان لوگوں کا لیتے ہیں اور کیسی بے ایمانیاں، بے انصافیاں ہوتی ہیں۔ ہم خود اپنے آپ پہ اوپر انصاف نہیں کرتے، ہم خود اپنی حق کی بات نہیں کرتے، ہم خود برائی کو دیکھ کر خاموش رہتے ہیں اور ہم تائید یہ کرتے ہیں کہ شاید ہم اپنے آپ انصاف کر رہے ہیں، اپنے ساتھ ہم کوئی انصاف نہیں کر رہے، ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ انصاف تو یہ تھا، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں مانگی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو متعلق انہیں پہلے پتا تھا کہ شہادت ہے اور سب کچھ بتایا، اور شہید کرنے والے کے بارے میں بھی بتایا کہ انہوں نے کرنا ہے، آپ کی اولاد میں سے ہوگا وہ، لیکن دعا نہیں کی، لیکن میرے اور آپ کے لیے دعا کی اور پورے انصاف کے ساتھ دعا کی اور اللہ سے مانگا اور یہاں تک کہا حساب میرے پاس کر دیجیے گا، میں کروں گا اپنی امت کا حساب۔ لیکن آج آپ دیکھیں کیا ہم اس محبوب برائی کو دیکھ کر خاموش رہتے ہیں اور ہم تائید یہ کرتے ہیں کہ شاید ہم اپنے آپ انصاف کر رہے ہیں، اپنے ساتھ ہم کوئی انصاف نہیں کر رہے، ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ انصاف تو یہ تھا، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں مانگی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو متعلق انہیں پہلے پتا تھا کہ شہادت ہے اور سب کچھ بتایا اور شہید کرنے والے کے بارے میں بھی بتایا کہ انہوں نے کرنا ہے، آپ کی اولاد میں سے ہوگا وہ، لیکن دعا نہیں کی، لیکن میرے اور آپ کے لیے دعا کی اور پورے انصاف کے ساتھ دعا کی اور اللہ سے مانگا اور یہاں تک کہا حساب میرے پاس کر دیجیے گا، میں کروں گا اپنی امت کا حساب۔
لیکن آج آپ دیکھیں کیا ہم اس محبوب نبی کے بھی ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ کیا ہم صفوں میں، کیا ہم جان نمازوں میں کھڑے ہو کر ان کے لیے دعائے خیر کر رہے ہیں؟ کیا ہم درود شریف ان کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ہم اپنے ساتھ بھی ناانصافی کری جا رہے ہیں۔ انصاف بیوی کا بھی ہے، انصاف بچوں کا بھی ہے، انصاف ساری چیزوں کا ہے۔ ہم انصاف نہ کر سکے نہ دے سکے۔ ہمارے معاشرے میں ایک ایسی ڈور، ایک ایسا سرکل چلا ہوا ہے کہ اسی سرکل کے اندر ہم لوگ مسائل میں ایسے گرے ہوئے ہیں کہ دین سے بھی ہم کو دور ہے۔ اور یقین کرے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہود و نصارہ نے ایسی ہمارے اوپر محنت کر دی ہے کہ ہم دین کے اوپر چلنا ہمارے لیے ایسا مشکل بنا دیا ہے، بات سننا ایسا مشکل بنا دیا کہ ہمارے بس میں نہیں رہا کوئی چیز بھی کرنا اور کسی کو سمجھانا۔ آج دیکھ لیں لغویات، بری چیزیں، برائی کے کاموں میں کیسے مسلمان کا دل لگ رہا ہے اور کیسے کیسے برائی کے کام کر رہا ہے اور فخر کے طور پر لوگوں میں بیان کر رہا ہے۔ لیکن جب دین کا تقاضا ہو، دین کی باتیں کا سننے کا مسئلہ ہو کسی بھی شکل میں، تو اس کو وہ کہتا ہے میں مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں آتا ہوں، میں جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں کرتا ہوں، میں ضرور آؤں۔ تو یہ ساری چیزیں کہاں پہ لے کے جا رہی ہیں؟ انصاف ناپ تول کا بھی ہے، انصاف سچ بولنے کا بھی ہے، انصاف اپنے آپ کو جس مرضی کٹہرے میں کھڑا کریں، انصاف انصاف ہی ہے۔ انصاف کے ساتھ زندگی گزارنا اللہ کو مقصود ہے، مطلوب ہے۔ کفر کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، کفر کے ساتھ سے مراد معاشرہ چل جائے گا، ظلم کے ساتھ نہیں چلے گا۔ اللہ رب العزت انصاف ہمیں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انصاف ہے زندگی میں تو انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہے۔ انصاف کی ہی ایک کڑی میں آنا روی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سارے مسلمانوں کو انصاف کرنے کی توفیق دے، اپنے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، سب سے پہلے اپنے دین کے ساتھ، جس کی وجہ سے میری اور آپ کی پہچان ہے۔ انصاف ہے معاشرے میں تو سب کچھ ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں انصاف کی بہترین مثالیں موجود ہیں۔ دو مثالیں میں نے صرف میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین ساتھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دی، صرف سمجھانے کے لیے کہ یہ انصاف ایسی چیزیں نہیں تھی، یہ انصاف تھی تو چاروں خلفائے راشدین نے بہترین طریقے سے اسلام کی نمائندگی بھی کی اور اسلام کے بارے میں بھی بتایا۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا، ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو اور پورا انصاف کرنے